Turgut Bey'im! Turgut! Ana! Turgut! अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड की शुरू में बेबौलत अर्तुल गाजी के पास आकर कहता है, ये तुम्हारा खात्मा है अर्तुल। ये बला तुम खुद अपने ऊपर लाए हो जो तुम्हारे खानदान को तबाह कर देंगी। रुक जाओ अलबास्ती। इसके बाद आरिक बुका अपने एक आदमी के सामने आकर कहता है, क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मुझे अर्तुल और तोरुमताय जिंदा चाहिए। ये कहकर वो उसका गला काट देता है। फिर वह चलकर अर्तुल गाजी के सामने आ जाता है और कहता है, तुमने हलाकू खान की कुदरत को कम समझा अर्तुल। तुमने सोचा कि आलंजक को मारकर तुम खुद को बचा लोगे। तुमने हमारे दुश्मनों के साथ इत्तेहाद किया, लेकिन अब ये सब खत्म हो चुका है। अर्तुल गाजी कहते हैं, अभी मैंने अपने आखिरी अल्फाज नहीं बोले आरिक बुका। आरिक बुका कहता है, मैं किसी दिन खुशी से तुम्हारे आखिरी अल्फाज सुनूंगा। ये कहकर वो अर्तुल गाजी को गिरा देता है और वो बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद बेबौलत कहता है, अर्तुल कभी अपनी ज़बान नहीं खोलेगा। हमें इसे इधर ही मार देना चाहिए, वरना ये हमारे लिए मुसीबत पैदा करेगा। आरिक बुका कहता है, तुमने कहा था कि अर्तुल अकेला नहीं है। मौत का मतलब अर्तुल के लिए फ़तह है। हम अर्तुल को साथ लेकर जा रहे हैं। चलो चले, इससे पहले कि इसके सिपाही आ जाएं। ये कहकर वो चल पड़ते हैं। इसके बाद उमर कबीले का मंजर सामने आता है। इरबिल के खातून कुछ कपड़े वगैरह इकट्ठा कर रही थी। इतने में सिरमा अंदर आकर पूछती है, ये क्या कर रही हो बाजी। इरबिल के खातून कहती है, मैं बेबौलत की कोई भी चीज़ इस खेमे में नहीं रखना चाहती। सिरमा कहती है, आपको ये जहमत करने की ज़रूरत नहीं है बहन, मैं किसी और औरत को इस काम पर लगा दूंगी। इरबिल के खातून कहती है, अभी हमने और भी बहुत से काम करने हैं सिरमा। सिरमा कहती है, हाँ, हमने आपकी शादी भी करनी है, जिसकी तरफ हायमा खातून इशारा कर रही थी। इरबिल के खातून कहती है, अभी तक हमारे गद्दार भाई की लाश नहीं मिली। हम इस वक्त में शादी नहीं कर सकते जब हम एक जनाजे के इंतज़ार में हो। लोग क्या सोचेंगे, इसलिए हमें सब्र से इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन आखिरी फैसला अर्तुल साहब का है। इसके बाद वो मंजर सामने आता है जहाँ लड़ाई हुई थी। हर तरफ सिपाही गिरे पड़े थे।
اتنے میں گندوگدو اور بامسی کا قافلہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ گھوڑوں سے اتر آتے ہیں۔ کافی سارے سپاہی شہید ہو چکے تھے۔ مرگن اور دمرل بھی شہید ہو چکے تھے۔ گندوز اپنے بابا کا خنجر دیکھ لیتا ہے اور گندوگدو کو بتاتا ہے۔ گندوگدو کہتا ہے سپاہیوں ہر طرف ارطغرل صاحب کو تلاش کرو۔ یہ سن کر کچھ سپاہی ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے میرا بھائی ترگت کہاں ہے؟ اتنے میں اس کی نظر ترگت پر پڑ جاتی ہے۔ ترگت بھائی Yaşıyor. Doğru benim Turgut yaşar. Turgut yaşar. پھر بامسی چیک کر کے کہتا ہے ترگت زندہ ہے۔ ترگت آنکھیں کھول دیتا ہے۔ گندوگدو پوچھتا ہے کس نے کیا یہ ترگت؟ ترگت رک رک کر بتاتا ہے بے بولت اور آرک بوکا نے۔ پھر گندوگدو پوچھتا ہے ارطغرل کہاں ہے؟ ترگت کہتا ہے وہ انہیں پکڑ کر لے گئے ہیں۔ یہ سن کر گندوگدو کہتا ہے وہ میرے بھائی پر تشدد کریں گے تاکہ اس کی زبان کھلوا سکے۔ پھر ترگت رک رک کر کہتا ہے سلطان برقے خان کے جاسوس کو تلاش کرے اور اس کے لباس کی تلاشی لے۔ گندوز سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ سلطان برقے خان کے جاسوس کو تلاش کر کے اس کے لباس کی تلاشی لے۔ بامسی کہتا ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گے بھائی، ہم تمہیں ارطغرل صاحب کے پاس لے کر جائیں گے۔ اتنے میں ترگت بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب کائی قبیلے میں حیمہ خاتون کہہ رہی تھی اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک عظیم شادی کا انتظام کریں اور خوشیاں منائیں۔ دوسری جانب ترگت کو قبیلے لے جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ ترگت بے ہوش پڑا تھا۔ بامسی پوچھتا ہے یہ آرک بوکا کون ہے گندوگدو صاحب؟ گندوگدو کہتا ہے آرک بوکا ہلاکو خان کا سب سے خاص جاسوس ہے اناتولیا میں۔ وہ سب سے خطرناک منگول ہے جس کے بارے میں نے سنا ہے۔ وہ ارطغرل کی زبان کھلوانے کے لیے ہر چیز کریں گا۔ بامسی کہتا ہے میرا سردار کبھی نہیں بولیں گا۔ گندوگدو کہتا ہے یہ تو سچ ہے بھائی، لیکن ہمیں جلد اسے بچانا ہوگا۔ اسی دوران ایک سپاہی سلطان برقے خان کے جاسوس کی تلاشی لے رہا تھا۔ پھر اسے کچھ کاغذات مل جاتے ہیں جو وہ گندوگدو کے پاس لے آتا ہے۔ گندوگدو ان سب کاغذات کو کھول کر پڑھنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے اب ہمیں لازمی ارطغرل کو تلاش کرنا ہوگا، اسے تلاش کیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ گندوز کہتا ہے تم دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جاؤ بے بولت، میں تمہیں تلاش کر کے رہوں گا۔ اتنے میں ملک سا کہتا ہے ہم ترگت صاحب کو قبیلے لے جانے کے لیے تیار ہے سردار۔ گندوگدو کہتا ہے تم قبیلے جا کر انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دینا اور کہنا کہ ارطغرل زندہ ہے اور ہم اسے تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عبد الرحمن کو عمر قبیلے بھیجنا، وہ البل کے خاتون کو بتائیں گا کہ بے بولت ابھی زندہ ہے تاکہ وہ احتیاطی تدابیر لے سکے۔ اس کے بعد سپاہی ترگت کو اٹھا کر چل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد ایک غار کا منظر سامنے آتا ہے جس کے اندر ارطغرل غازی کو پہنچا دیا گیا تھا۔ آرک بوکا کہتا ہے جب تک یہ ہوش میں نہیں آتا اسے دیوار کے ساتھ بیٹھا دو۔ اس کے بعد بے بولت اور آرک بوکا پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ آرک بوکا شراب پینے لگتا ہے۔ بے بولت کہتا ہے کائی قبیلہ اب سوگ منائیں گا، ہم نے ان کا سردار پکڑ لیا ہے اور ان کے سب سے بہترین سپاہیوں کو مار دیا ہے۔ آرک بوکا کہتا ہے اور میں کس لیے یہاں آیا ہوں الباستی؟ میں خون سے دشمن کا استقبال کرتا ہوں اور بدلے میں وہ خوف سے چیختے ہیں۔ بے بولت کہتا ہے لیکن ارطغرل ایک سخت جان آدمی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ آرک بوکا کہتا ہے کیا تم بھول گئے ہو الباستی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اس طرح کے کتنے آدمیوں کی میں نے زبان کھلوائی ہے؟ یہ ہمیں کیکاؤس، صندوق، سونا اور برقے خان کے ساتھ معاہدوں کے بارے میں بتائیں گا۔ میں اس سے ہر چیز چھین لوں گا۔ دوسری جانب گندوگدو اور بامسی کا قافلہ ارطغرل غازی کی تلاش کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک جاتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے کیا ان کو پار لگے ہوئے تھے سردار؟ یہاں سے ان کے نشانات ختم ہو گئے ہیں۔ گندوگدو کہتا ہے ہلاکو خان کے سب سے بہترین جنگجو اور جاسوس آرک بوکا کے ساتھ ہے، لازمی انہوں نے نشانات چھپا دیے ہوں گے۔ گندوز کہتا ہے اب ہم بابا کو کیسے تلاش کریں گے؟ گندوگدو کہتا ہے بامسی تم اس علاقے کو اچھی طرح سے جانتے ہو،
اب ہمیں اس علاقے کے بارے میں معلومات بتاؤ۔ اس کے بعد بامسی انہیں علاقے کی معلومات دینے لگتا ہے۔ پھر گندگدو کہتا ہے ہم تلاش جاری رکھیں گے اور رات کو بھی کوئی نہیں سوئیں گا، جلد یا دیر سے ہم ارطغرل کو تلاش کر لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب غار میں بے بولت کہہ رہا تھا اگر ارطغرل مر گیا تو اس کے بعد گندگدو اس کا کام جاری رکھیں گا، ہمیں اس سے بھی نپٹنا ہوگا۔ آرک بوکا کہتا ہے تمہاری آنکھوں اور الفاظ میں کائی والوں کا خوف واضح ہے، لیکن میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ اسی دوران ارطغرل غازی بھی ہوش میں آ چکے تھے۔ بے بولت پوچھتا ہے تم کیا کرو گے آرک بوکا؟ آرک بوکا کہتا ہے میں برقع خان کے ساتھ ان کا اتحاد تباہ کر دوں گا اور اناطولیہ میں ان کی تمام سازشوں کا خاتمہ کر دوں گا۔ اتنے میں ارطغرل غازی ہلکی سی آواز نکالتے ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل غازی ہنسنے لگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لگتا ہے ہلاکو خان کو تمہاری جان پیاری نہیں ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ میں نے سب منگولوں کو یہاں مار دیا ہے، اس نے تمہیں میری طرف بھیج دیا۔ آرک بوکا کہتا ہے میرا سب سے پسندیدہ دشمن وہ ہے جو پکڑے جانے کے بعد بھی بہادر ہو۔ میں آسان دشمنوں کو پسند نہیں کرتا۔ تمہاری جرات کو آہستہ آہستہ چھین کر مجھے بہت خوشی ملیں گی ارطغرل۔ پھر ارطغرل غازی بے بولت کو کہتے ہیں تو تم نے اپنا پٹا پکڑنے والا ایک اور مالک ڈھونڈ لیا الباستی، اب اپنی دم اٹھاؤ اور بھونکنا شروع کر دو کیونکہ میں تمہاری دم کاٹ دوں گا۔ الباستی کہتا ہے جب میں نے تمہارے بھتیجے سلیمان کو پکڑا تھا تو وہ بھی ایسی ہی باتیں کر رہا تھا، لیکن جب میں نے اس کا سر شیر کے منہ میں دیا تو اس کی باتیں بہت کم ہو گئی تھی ارطغرل، ابھی بھی مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے، میں جب بھی سوچتا ہوں مجھے خوشی ملتی ہے۔ پھر آرک بوکا کہتا ہے میں بہت جلد تمہیں سمجھ گیا ہوں ارطغرل، لیکن تم بھی سمجھ لو گے کہ میں کیسے کام کرتا ہوں، تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا، اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم آسانی سے مجھے وہ دے دو جو میں چاہتا ہوں۔ ارطغرل غازی ہنستے ہوئے کہتے ہیں تم کہہ رہے ہو کہ تم مجھے جانتے ہو، لیکن انہوں نے تمہیں پوری معلومات نہیں دی۔ پھر ارطغرل غازی کہتے ہیں تم مجھے کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکتے آرک بوکا۔ آرک بوکا ہنسنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے تو آخر تم نے میرا خون بہا دیا ارطغرل، اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اصل میں دشمن ہیں۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں میں تمہارے جسم میں خون کا ایک بھی قطرہ نہیں چھوڑوں گا۔ الباستی کہتا ہے آرک بوکا چلو اسے ابھی کچلتے ہیں تاکہ اسے اپنی غلطی کا پتہ چلے۔ آرک بوکا کہتا ہے دشمن کو آہستہ آہستہ اور تڑپا کر مرتے دیکھنا چاہیے الباستی، تاکہ جب اس کے منہ سے الفاظ نکلے تو اس کا جسم خون سے خالی ہو جائے۔ پھر آرک بوکا بلند آواز میں کہتا ہے میرا تشدد والا کانٹا لاؤ۔ دوسری جانب کائی قبیلے میں سب لوگ معمول کے کاموں میں مصروف تھے۔ اتنے میں قبیلے کا ڈھول بجنے لگتا ہے، سب لوگ اکٹھے ہونے لگتے ہیں۔ کائی قبیلے کے سپاہی ترگت کو لے کر قبیلے میں پہنچ گئے تھے۔ ترگت کو اس حالت میں دیکھ کر سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ Turgut! Evladım! Evladım ne oldu? اتنے میں حکیم ارطغرل بھی آ جاتے ہیں۔ حائمہ خاتون انہیں بتاتی ہے کہ ترگت شدید زخمی ہے۔ حکیم ارطغرل کہتے ہیں انہیں فوراً صفہ خیمے میں لے جائیں۔ یہ سن کر سپاہی ترگت کو اٹھا کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حائمہ خاتون ملک شاہ سے پوچھتی ہیں کس نے کیا یہ؟ ملک شاہ کہتا ہے ایک لڑائی ہوئی تھی حائمہ والدہ، ہمارے بہت سے سپاہی شہید ہو گئے ہیں، مرگن اور دمرل بھی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر حائمہ خاتون بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ پوچھتی ہیں ارطغرل کہاں ہیں؟ ملک شاہ کہتا ہے وہ پکڑے گئے ہیں والدہ، گندگدو صاحب اور گندو زلپ انہیں تلاش کرنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہے اپنا سر اوپر اٹھاؤ ملک شاہ، ہم سر جھکاتے نہیں ہیں بلکہ سر اتارتے ہیں۔ یہ سب کس نے کیا؟ ملک شاہ کہتا ہے بے بولت نے۔ یہ سن کر سب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ سلجان خاتون کہتی ہے کیا وہ غلیظ مرا نہیں تھا؟ ملک شاہ کہتا ہے نہیں سلجان خاتون، اس غلیظ نے منگولوں کے ساتھ مل کر ہمارے لیے جال بچھایا تھا۔ یہ سن کر قبیلے کے لوگ شور کرنے لگتے ہیں۔ پھر حائمہ خاتون سب سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کائی قبیلے کے بہادر لوگوں، یہ وقت ہمت ہارنے کا نہیں ہے، جب بھی ہم مشکل میں آتے ہیں تو ہمارا سردار ہماری مدد کرتا ہے، اس دفعہ ہم سردار کی مدد کریں گے۔ قبیلے کے سب آدمی انہیں تلاش کرنے کے لیے روانہ ہو جائیں اور عورتیں اپنے ہتھیار تیار کر لیں اور جنگ کے لیے تیار رہیں۔
अगर उन गलीजों ने हमारे कबीले पर हमला किया तो हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। स्टोरी ऑफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह पार्ट 9। ये लड़कियाँ सिर्फ इसलिए कीमती नहीं हैं कि ये लड़कियाँ हैं, जासूस ने कहा। वो दरअसल तरबियत याफ्ता है। इतने ख़तरनाक काम के लिए ऐसी लड़कियाँ मिलती ही कहाँ हैं। आप किसी जवान लड़की को ऐसे काम के लिए तैयार नहीं कर सकते कि वो दुश्मन के पास जाकर अपना आप दुश्मन के हवाले कर दे, दुश्मन की अय्यासी का ज़रिया बने और जासूसी और तखरीबकारी करे। इस काम में इज़्ज़त तो सबसे पहले देनी पड़ती है और ये ख़तरा तो हर वक्त लगा रहता है कि जो ही दुश्मन को पता चलेगा कि ये लड़की जासूस है तो उसे अज़ियतें दी जाएंगी, फिर उसे जान से मार दिया जाएगा। इन लड़कियों को हमने ज़र कसीर सर्फ करके हासिल किया, फिर ट्रेनिंग दी थी और इन्हें बड़ी मेहनत से मिस्र और अरब की ज़बानें सिखाई थी। एक ही बार 7 तजुर्बाकार लड़कियों को ज़ाय करना अक्लमंदी नहीं। क्या तुम एतमाद से कह सकते हो कि लड़कियों को अय्यूबी के कैंप से निकाला जा सकता है? अगस्टस ने पूछा। जी हाँ, जासूस ने कहा, निकाला जा सकता है। उसके लिए गैर मामूली तौर पर दिलेर और पुख्ताकार आदमियों की ज़रूरत है। मगर ये भी हो सकता है कि वो 1-2 दिनों तक रॉबिन और उसके 4 आदमियों और लड़कियों को काहिरा ले जाएं। वहाँ से निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर हम वक्त ज़ाया न करें तो हम उन्हें कैंप ही में जा लेंगे। आप मुझे 20 आदमी दे दें, मैं उनकी रहनुमाई करूँगा, लेकिन आदमी ऐसे हो जो जान पर खेलना जानते हो। हमें हर कीमत पर उन लड़कियों को वापस लाना है, एलमेरिक ने गरज कर कहा। उस पर बहरे रूम में जो बीती थी उसका वो इंतकाम लेने को पागल हुआ जा रहा था। वो सेलेबियों के मुत्तहदा बेड़े और उस बेड़े में सवार लश्कर का सुप्रीम कमांडर बनकर इस उम्मीद पर गया था कि मिस्र की फ़तेह का सहरा उसके सर बंधेगा। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे मिस्र के साहिल पर कदम भी न रखने दिया। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे मिस्र के साहिल के करीब भी न जाने दिया। वो जलते हुए जहाज़ में ज़िंदा जल जाने से तो बचा, तो उसे तूफ़ान ने घेर लिया। अब बात करते हुए उसके होंठ काँपते थे और वो ज़्यादातर बातें मेज़ पर मुक्का मारकर या अपनी रान पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारकर अपने जज्बात का इजहार करता था। उसने कहा, मैं लड़कियों को भी लाऊंगा और सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल भी कराऊंगा। मैं उन्हीं लड़कियों को मुसलमानों की सल्तनत की जड़ें खोखली करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं सच्चे दिल से आपकी तायद करता हूं, सा एलमेरिक, रेनॉल्ड ने कहा। हमें तरबियत याफ्ता लड़कियों को इतनी आसानी से ज़ाया नहीं करना चाहिए, ना हम करेंगे। आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि शाम के हरमों में हम कितनी लड़कियां दाखिल कर चुके हैं। कई मुसलमान गवर्नर और अमीर इन लड़कियों के हाथों में खेल रहे हैं। बगदाद में ये लड़कियां उमरा के हाथों ऐसे मुतअद्दिद अफराद को कत्ल करा चुकी है जो सलेब के ख़िलाफ़ नारे लेकर उठे थे। मुसलमानों की खिलाफत को हमने औरत और शराब से 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। उनमें इत्तेहाद नहीं रहा है। वो ऐसे इसरत में गर्क होते जा रहे हैं। सिर्फ 2 आदमी हैं जो अगर ज़िंदा रहे तो हमारे लिए मुस्तकिल ख़तरा बने रहेंगे। एक नूरुद्दीन ज़ंगी और दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी। अगर इन दोनों में से एक भी ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहा तो हमारे लिए इस्लाम को ख़त्म करना आसान नहीं होगा। अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सूडानियों की बगावत दबा ली है तो इसका मतलब ये है कि ये शख्स उस हद से ज़्यादा ख़तरनाक है जिस हद तक हम उसे समझते रहे। हमें मैदान जंग से हटकर तखरीबकारी का महाज भी खोलना पड़ेगा। मुसलमानों में तफरका और बेइत्मीनानी फैलाने के लिए हमें इन लड़कियों की ज़रूरत है। हमें अपने कामयाब तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए, लुई हफ्तम के भाई रॉबर्ट ने कहा। अरब में हम मुसलमानों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठा चुके हैं। मुसलमान औरत शराब और दौलत से अंधा हो जाता है। मुसलमान को मारने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसे मुसलमान के हाथों मरवाओ। मुसलमान को ज़हनी अय्यासी का सामान मुहैया कर दो तो वो अपने दीन और ईमान से दस्तबरदार हो जाता है। तो मुसलमान का ईमान आसानी से ख़रीद सकते हो। उसने अरब के कई उमरा और वज़रा की मिसालें दी जिन्हें सलेबियों ने औरत, शराब और दौलत से ख़रीद लिया था और उन्हें अपना दरपर्दा दोस्त बना लिया था। कुछ देर मुसलमानों की कमज़ोरी के मुतालिक बातें हुई, फिर लड़कियों को आज़ाद कराने के अमली पहलुओं पर गौर हुआ। आखिर यह तय पाया कि 20 नहायत दिलेर आदमी इस काम के लिए रवाना किए जाए और वो अगली शाम तक रवाना हो जाए। उस वक्त 4-5 कमांडरों को बुला लिया गया। उन्हें असल मकसद और मुहिम बताकर कहा गया कि 20 आदमी मुंतखब करें। कमांडरों ने थोड़ी देर इस मुहिम के ख़तरों के मुतालिक बहस व मुबाहिसा किया। एक कमांडर ने कहा, हम पहले ही एक ऐसी फ़ोर्स तैयार कर रहे हैं जो मुसलमानों के कैंपों पर सब खून मारा करेंगी
اور اس کی متحرک فوج پر بھی رات کو حملے کر کے پریشان کرتی رہیں گی۔ اس فورس کے لیے ہم نے چند ایک آدمی منتخب کیے ہیں، لیکن یہ آدمی 100% قابل اعتماد ہونے چاہیے۔ اگسٹس نے کہا، وہ ہماری تمہاری نظروں سے اوجھل ہو کر یہ کام کریں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کرے اور واپس آ کر کہے کہ وہ بہت کچھ کر کے آئے ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، ایک کمانڈر نے کہا، کہ ہماری فوج میں ایسے سپاہی بھی ہیں جنہیں ہم نے جیل خانوں سے حاصل کیا ہے۔ یہ ڈاکو، چور اور رہزن تھے۔ انہیں بڑی بڑی لمبی سزائیں دی گئی تھی۔ انہیں جیل خانوں ہی میں مرنا تھا۔ ہم نے ان سے بات کی تو وہ جوش و خروش سے فوج میں آ گئے۔ آپ کو شاید یہ معلوم کر کے بھی حیرت ہو کہ ناکام حملے میں ان سزا یافتہ مجرموں نے بڑی بہادری سے کئی جہاز بچا لیے تھے۔ میں لڑکیوں کو مسلمانوں سے آزاد کرانے کی مہم میں ایسے 3 آدمی بھیجوں گا۔ موریکو نے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں ایسی عسرت کا رجحان بڑھ گیا اور اتحاد ختم ہو رہا تھا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو اخلاقی تباہی تک پہنچانے میں ذہنی عیاشی کا ہر سامان مہیا کیا۔ اب انہیں یہ توقع تھی کہ مسلمانوں کو ایک ہی حملے میں ختم کر دیں گے۔ چنانچہ ان کے خلاف عیسائی دنیا میں نفرت کی طوفانی مہم چلائی گئی اور ہر کسی کو اسلام کے خلاف جنگ میں شریک ہونے کی دعوت دی گئی۔ اس کے جواب میں معاشرے کے ہر شعبے کے لوگ صلیبی لشکر میں شامل ہونے لگے۔ ان میں پادری بھی شامل ہوئے اور عادی مجرم بھی گناہوں سے توبہ کر کے مسلمانوں کے خلاف مسلح ہو گئے۔ بعض ملکوں کے جیل خانوں میں جو مجرم لمبی قید کی سزائیں بھگت رہے تھے وہ بھی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ ان مجرموں کے متعلق عیسائیوں کا تجربہ غالباً اچھا تھا، جس کے پیش نظر ایک کمانڈر نے لڑکیوں کو آزاد کرانے اور صلاح الدین ایوبی کو قتل کرانے کے لیے قیدی مجرموں کا انتخاب کیا تھا۔ صبح تک 20 انتہائی دلیر اور ذہین آدمی چن لیے گئے۔ ان میں میگنا ماریوس بھی تھا، جسے روم کے جیل کے قید خانے سے لایا گیا تھا۔ اس جاسوس کو جو ڈاکٹر کے بحروپ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں رہا اور فرار ہو کر آیا تھا، اس کمانڈو پارٹی کا کمانڈر اور گائیڈ مقرر کیا گیا۔ اس پارٹی کو یہ مشن دیا گیا کہ لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے نکالنا ہے۔ اگر رابن اور اس کے 4 ساتھیوں کو بھی آزاد کرایا جا سکے تو کرا لینا، ورنہ ان کے لیے کوئی خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا مشن تھا صلاح الدین ایوبی کا قتل۔ اس پارٹی کو عملی ٹریننگ نہیں دی گئی تھی، صرف زبانی ہدایت اور زوری ہتھیار دے کر اسی روز ایک بادبانی کشتی میں ماہی گیروں کے بھیس میں روانہ کر دیا گیا۔ جس وقت یہ کشتی اٹلی کے ساحل سے روانہ ہوئی، صلاح الدین ایوبی سوڈانیوں کی بغاوت کو مکمل طور پر دبا چکا تھا۔ سوڈانیوں کے بہت سے کمانڈر مارے گئے یا زخمی ہو گئے تھے اور بہت سے سلطان ایوبی کے دفتر کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے ہتھیار ڈال کر شکست اور سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ وہ سلطان کے حکم کے منتظر تھی۔ سلطان اندر بیٹھا اپنے سالاروں وغیرہ کو احکام دے رہا تھا۔ علی بن سفیان بھی موجود تھا۔ اس فتح میں اس کا بہت عمل دخل تھا۔ صلیبیوں کو شکست دینے میں بھی اس کے نظام جاسوسی نے بہت کام کیا تھا، بلکہ یہ دونوں کامیابیاں جاسوسی نظام کی ہی کامیابیاں تھیں۔ سلطان ایوبی کو جیسے کچھ اچانک یاد آ گیا ہو، اس نے علی بن سفیان سے کہا، علی، ہمیں ان جاسوس لڑکیوں اور ان کے ساتھیوں کے متعلق سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ وہ ابھی تک ساحل پر قیدی کیمپ میں ہیں۔ ان سب کو فوراً یہاں لانے کا بندوبست کرو اور تہہ خانے میں ڈال دو۔ میں ابھی پیغام بھجوا دیتا ہوں، علی بن سفیان نے کہا۔ ان سب کو یہاں پہرے میں بلوا لیتا ہوں۔ سلطان، آپ شاید 7ویں لڑکی کو بھول گئے ہیں۔ وہ سوڈانیوں کے ایک کماندار بالیان کے پاس تھی۔ اسی لڑکی سے جاسوسوں اور بغاوت کا انکشاف ہوا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بالیان ان کمانڈروں میں نہیں جو باہر موجود ہے، اور وہ زخمیوں میں بھی نہیں ہے، اور وہ مرے ہوئے میں بھی نہیں ہے۔ مجھے شک ہے کہ 7ویں لڑکی، جس کا نام فخر المصری نے موبی بتایا تھا، بالیان کے ساتھ کہیں روپوش ہو گئی ہے۔ اپنا شک رفع کرو علی، سلطان ایوبی نے کہا۔ یہاں مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں۔ بالیان لاپتہ ہے تو وہ بحر روم کی طرف نکل گیا ہوگا۔ صلیبیوں کے سوا اسے اور کون پناہ دے سکتا ہے؟ بہرحال ان جاسوسوں کو تہہ خانے میں ڈلواؤ اور اپنے جاسوس فوراً تیار کر کے سمندر پر بھیج دو۔ زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ اپنے جاسوس اپنے ہی ملک میں پھیلا دیے جائیں۔ یہ مشورہ دینے والا محترم سلطان نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی فوج کا ایک سالار تھا۔ اس نے کہا کہ ہمیں صلیبیوں کی طرف سے اتنا خطرہ نہیں جتنا اپنے مسلمان عمرہ سے ہے۔ اپنے جاسوس ان کے حرموں میں داخل کر دیے جائیں تو بہت سی سازشیں بے نقاب ہوں گی۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ یہ خود ساختہ حکمران کس طرح صلیبیوں کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں۔ محترم سلطان نور الدین زنگی اکثر پریشان رہتے ہیں کہ باہر کے حملوں کو روکے یا اپنے گھر کو ہی اپنے چراغ سے جلنے سے بچائے۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ رویداد غور سے سنی اور کہا
اگر تم لوگ جن کے پاس ہتھیار ہے دیانتدار اور اپنے مذہب سے مخلص رہے تو باہر کے حملے اور اندر کی سازشیں قوم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تم اپنی نظر سرحدوں سے دور آگے لے جاؤ۔ سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں۔ تم نے جس روز اپنے آپ کو اور اپنے خدا کے اس عظیم مذہب کو اسلام اور خدا کے اس عظیم مذہب کو اسلام کی اور خدا کے اس عظیم مذہب اسلام کو سرحدوں میں پابند کر لیا، اس روز سے یوں سمجھو کہ تم اپنے ہی قید خانے میں قید ہو جاؤ گے۔ پھر تمہاری سرحدیں سکڑنے لگیں گی۔ اپنی نظر بحر الروم سے آگے لے جاؤ۔ سمندر تمہارا راستہ نہیں روک سکتے۔ گھر کے چراغوں سے نہ ڈرو، یہ تو ایک ہی پھونک سے گل ہو جائیں گے۔ ان کی جگہ ہم ایمان کے چراغ روشن کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم ایمان فرضی کو روک لیں گے۔ محترم سلطان، سالار نے کہا، ہم مایوس نہیں۔ صرف 2 لعنتوں سے بچو میرے عزیز رفیقو، سلطان ایوبی نے کہا، مایوسی اور ذہنی عیاسی۔ انسان پہلے مایوس ہو جاتا ہے، پھر ذہنی عیاسی کے ذریعے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ اس دوران علی بن سفیان جا چکا تھا۔ اس نے فوراً ایک قاصد بحر روم کی کیمپ کی طرف اس پیغام کے ساتھ روانہ کر دیا کہ رابن اس کے 4 ساتھیوں اور لڑکیوں کو گھوڑوں یا اونٹوں پر سوار کر کے 20 محافظوں کے پہرے میں دارالحکومت بھیج دو۔ قاصد کو روانہ کر کے اس نے اپنے ساتھ 6-7 سپاہی لیے اور کماندار بالیان کی تلاش میں نکل گیا۔ اس نے ان سوڈانی کمانڈروں سے جو باہر بیٹھے تھے بالیان کے متعلق پوچھ لیا تھا۔ سب نے کہا تھا کہ اسے لڑائی میں کہیں بھی نہیں دیکھا گیا تھا اور نہ ہی وہ اس فوج کے ساتھ گیا تھا جو بحر روم کی طرف سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ علی بن سفیان بالیان کے گھر گیا تو وہاں اس کی 2 بوڑھی خادماؤں کے سوا کوئی بھی نہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بالیان کے گھر میں 5 لڑکیاں تھیں۔ ان میں جس کی عمر ذرا زیادہ ہو جاتی وہ اسے غائب کر دیتا اور اس کی جگہ جوان لڑکی لے آتا تھا۔ ان خادماؤں نے بتایا کہ بغاوت سے پہلے اس کے پاس ایک فرنگی لڑکی آئی تھی جو غیر معمولی طور پر خوبصورت اور ہوشیار تھی۔ بالیان اس کا غلام ہو گیا تھا۔ بغاوت کے 1 روز بعد جب سوڈانیوں نے ہتھیار ڈال دیے تو بالیان رات کے وقت گھوڑے پر سوار ہوا۔ دوسرے گھوڑے پر اس نے اس فرنگی لڑکی کو سوار کیا اور معلوم نہیں دونوں کہاں روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ 7 گھڑ سوار تھے۔ حرم کی لڑکیوں کا متعلق بوڑھیوں نے بتایا کہ وہ گھر میں جو ہاتھ لگا اٹھا کر چلی گئی ہیں۔ علی بن سفیان وہاں سے واپس ہوا تو ایک گھڑ سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا اور علی بن سفیان کے سامنے رکا۔ اس پر فخر المصری سوار تھا۔ کود کر گھوڑے سے اترا اور ہانپتی کانپتی آواز میں بولا، میں آپ کے پیچھے آیا ہوں۔ میں بھی اس بدبخت بالیان اور اس کافر لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں ان سے انتقام لوں گا۔ جب تک ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر لوں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ میں جانتا ہوں وہ کدھر گئے ہیں۔ میں نے ان کا پیچھا کیا ہے لیکن ان کے ساتھ 7 مسلح محافظ ہے۔ میں اکیلا تھا۔ وہ بحر روم کی طرف جا رہے ہیں مگر عام راستے سے ہٹ کر جا رہے ہیں۔ اس نے علی بن سفیان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، خدا کے لیے مجھے صرف 4 سپاہی دے دیں۔ میں ان کے تعاقب میں جاؤں گا اور انہیں ختم کر کے آؤں گا۔ علی بن سفیان نے اسے اس وعدے سے ٹھنڈا کیا کہ وہ اسے 4 کے بجائے 20 سوار دیں گا۔ وہ ساحل سے آگے اتنی جلدی نہیں جا سکتے۔ میرے ساتھ رہو۔ علی بن سفیان مطمئن ہو گیا کہ اسے یہ پتہ چل گیا کہ وہ کس طرف گئے ہیں۔ اس وقت بالیان اس سلیبی لڑکی کے ساتھ جس کا نام موبی تھا ساحل کی طرف جانے والے عام راستے سے ہٹ کر دور جا رہا تھا۔ ان علاقوں سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سوڈانی فوج اور اس کے کمانداروں کو صلاح الدین ایوبی نے عام معافی دے دی ہے۔ ایک تو وہ سلطان کی عطاف سے بھاگ رہا تھا اور دوسری یہ کہ وہ موبی جیسے حسین لڑکیوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا کی حسین لڑکیاں صرف مصر اور سوڈان ہی میں ہیں، مگر اٹلی کی اس خوبصورت لڑکی کے حسن اور دلکشی نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس کی خاطر وہ اپنا رتبہ، اپنا مذہب اور اپنا ہی ملک چھوڑ رہا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ موبی اس سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ مقصد تباہ ہو گیا تھا، تاہم موبی اپنا کام کر چکی تھی۔ اس کے لیے اس نے اپنے جسم اور اپنی عزت کی قربانی دی تھی۔ وہ ابھی تک اپنی عمر سے دگنی عمر کے آدمی کی عیاسی کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ بالیان اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ موبی اسے بری طرح چاہتی ہے، مگر موبی اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ چونکہ مجبور تھی اس لیے اکیلی بھاگ نہیں سکتی تھی۔ وہ اس مقصد کے لیے بالیان کو ساتھ لیے تھی اور کیونکہ اسے اپنی حفاظت کی ضرورت تھی۔ اسے بحر روم پار کرنا تھا یا رابن تک پہنچنا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ رابن اور اس کے ساتھی جو تاجروں کے بھیس میں تھے پکڑے جا چکے ہیں۔ اس مجبوری کے تحت وہ بالیان کے ہاتھ میں کھلونا بنی ہوئی تھی۔ وہ کئی بار اسے کہہ چکی تھی کہ تیز چلو اور پڑاؤ کم کرو ورنہ ہم پکڑے جائیں گے۔
لیکن بالیان جہاں اچھی سایہ دار جگہ دیکھتا رک جاتا۔ اس نے شراب کا ذخیرہ اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ ایک رات موبی نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے بالیان کو اتنی زیادہ شراب پلا دی کہ وہ بے سدھ ہو گیا۔ اس کے ساتھ جو محافظ تھے وہ کچھ پریش ہو گئے تھے۔ موبی نے دیکھا کہ ان میں ایک ایسا ہے جو جوان ہے اور سب پر چھایا رہتا ہے۔ بالیان زیادہ تر اسی کے ساتھ ہر بات کیا کرتا تھا۔ موبی نے اسے جگایا اور تھوڑی دور لے گئی اور اس سے کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں اور یہاں کیوں آئی تھی۔ میں تم لوگوں کے لیے مدد لائی تھی کہ تاکہ تم صلاح الدین ایوبی جیسے غیر ملکیوں سے آزاد ہو سکو، مگر تمہارا ایک اماندار بالیان اس قدر عیاس آدمی ہے کہ اس نے شراب پی کر بدمست ہو کر میرے جسم کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ بجائے اس کے کہ وہ عقل مندی سے بغاوت کا منصوبہ بناتا اور فتح حاصل کرتا، اس نے مجھے اپنے حرم کی لونڈی بنا لیا اور اندھا دھن فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایسی لاپرواہی سے حملہ کروایا کہ ایک ہی رات میں تمہاری اتنی بڑی فوج ختم ہو گئی۔ تمہاری شکست کا ذمہ دار یہ شخص ہے۔ اب یہ میرے ساتھ صرف عیاسی کے لیے جا رہا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں اسے سمندر پار لے جاؤں اور اسے اپنی فوج میں رتبہ دلاؤں اور اس کے ساتھ شادی کر لوں، مگر مجھے اس شخص سے نفرت ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر مجھے شادی ہی کرنی ہے اور اپنے ملک میں جا کر اسے اپنی فوج میں رتبہ دلانا ہے تو مجھے ایسے آدمی کا انتخاب کرنا چاہیے جو میرے دل کو اچھا لگے۔ وہ آدمی تم ہو۔ تم جوان ہو، دلیر ہو، عقل مند ہو۔ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہیں چاہ رہی ہوں۔ مجھے اس بوڑھے سے بچاؤ، میں تمہاری ہوں۔ سمندر پار چلو، فوج کا رتبہ اور مال و دولت تمہارے قدموں میں ہوگا، مگر اس آدمی کو یہیں ختم کر دو۔ وہ سویا ہوا ہے، اسے قتل کر دو اور آؤ نکل چلیں۔ اس نے محافظ کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ محافظ اس کے حسن میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے دیوانہ وار لڑکی کو اپنے بازو میں جکڑ لیا۔ موبی اس جادوگری کی ماہر تھی۔ وہ ذرا پرے ہٹ گئی۔ محافظ اس کی طرف بڑھا تو عقب سے ایک برچھی اس کی پیٹھ میں اتر گئی۔ اس کے منہ سے ہائے نکلی اور وہ پہلو کے بل لڑک گیا۔ برچھی اس کی پیٹھ سے نکلی اور اسے آواز سنائی دی، نمک حرام کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ وہ اٹھی اور اتنا ہی کہنے پائی تھی کہ تم نے اسے قتل کر دیا کہ پیچھے سے ایک ہاتھ نے اس کے بازو کو جکڑ لیا اور جھٹکا دے کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اسے بالیان کے پاس پھینک کر کہا، ہم اس شخص کے پالے ہوئے دوست ہیں، ہماری زندگی اسی کے ساتھ ہے۔ تم ہم میں سے کسی کو اس کے خلاف گمراہ نہیں کر سکتی۔ جو گمراہ ہوا اس نے سزا پالی ہے۔ بالیان شراب کے نشے میں بے ہوش پڑا تھا۔ تم لوگوں نے یہ بھی سوچا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ موبی نے کہا۔ سمندر میں ڈوبنے، ایک شخص نے جواب دیا۔ تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جہاں تک بالیان جائیں گا ہم وہیں تک جائیں گے۔ اور وہ دونوں جا کر لیٹ گئے۔ دوسرے دن بالیان جاگا تو اسے رات کا واقعہ بتایا گیا۔ موبی نے کہا کہ وہ مجھے جان کی دھمکی دے کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ بالیان اپنے محافظوں کو شاباشی دی، مگر ان کی یہ بات سنی انسنی کر دی کہ یہ لڑکی اسے گمراہ کر کے لے گئی تھی اور انہوں نے اس کی باتیں سنی تھی۔ وہ موبی کے حسن اور شراب میں مدہوش ہو کر سب کچھ بھول گیا۔ موبی نے اسے ایک بار پھر کہا کہ تیز چلنا چاہیے، مگر بالیان نے پرواہ نہ کی۔ وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ موبی اب آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ اپنے دوستوں کو بھی قتل کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ علی بن سفیان نے نہ جانے کیا سوچ کر ان کا تعاقب نہ کیا۔ بغاوت کے بعد حالات کو معمول پر لانے کے لیے وہ سلطان ایوبی کے ساتھ بہت مصروف ہو گیا تھا۔ ساحل کے کیمپ سے رابن اور اس کے 4 ساتھیوں اور 6 لڑکیوں کو 15 محافظوں کی گارڈ میں قاہرہ کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ قاصد ان سے پہلے روانہ ہو چکا تھا۔ قیدی اونٹوں پر تھے اور گارڈ گھوڑوں پر۔ وہ معمول کی رفتار پر جا رہے تھے اور معمول کے مطابق پڑاؤ کر رہے تھے۔ وہ بے خوف خطر جا رہے تھے۔ وہاں کسی دشمن کے حملے کا ڈر نہیں تھا۔ قیدی نہتے تھے اور ان میں 6 لڑکیاں تھیں۔ کسی کے بھاگ جانے کا بھی ڈر نہیں تھا، مگر وہ یہ بھول رہے تھے کہ یہ قیدی تربیت یافتہ ہے، جاسوس ہے، بلکہ یہ لڑاکے جاسوس تھے۔ ان میں جو تاجروں کے بھیس میں پکڑے گئے تھے وہ چنے ہوئے تیر انداز اور تیگ زن تھے، اور لڑکیاں محض لڑکیاں نہیں تھیں جنہیں وہ کمزور عورت ذات سمجھ رہے تھے۔ ان لڑکیوں کی جسمانی دلکشی، یورپی رنگت کی جاذبیت، جوانی اور ان کی بے حیائی ایسی ہتھیار تھے جو اچھے اچھے جابر حکمرانوں سے ہتھیار ڈلوا لیتے تھے۔ محافظوں کا کمانڈر مصری تھا۔ اس نے دیکھا ان 6 میں سے ایک لڑکی اس کی طرف دیکھتی رہتی ہے، اور جب وہ اسے دیکھتا ہے تو لڑکی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہ مسکراہٹ اس مصری کو موم کر رہی تھی۔ شام کے وقت انہوں نے پہلا پڑاؤ کیا تو سب کو کھانا دیا گیا۔ اس لڑکی نے کھانا نہ کھایا۔ کمانڈر کو بتایا گیا تو اس نے لڑکی کے ساتھ بات کی۔ لڑکی اس کی زبان بولتی تھی اور سمجھتی تھی،
लड़की के आंसू निकल आए। उसने कहा कि वो उसके साथ अलहदगी में बात करना चाहती है। रात को जब सब सो गए तो कमांडर उठा। उसने लड़की को जगाया और अलग ले गया। लड़की ने उसे बताया कि वो एक मजलूम लड़की है। उसे फौजियों ने एक घर से अगवा किया और अपने साथ रखा। फिर उसे जहाज़ में अपने साथ लाए, जहां वो एक अफसर की दास्ता बनी रही। दूसरी लड़कियों के मुतालिक उसने बताया कि उनके साथ उसकी जहाज़ में मुलाकात हुई थी, उन्हें भी अगवा करके लाया गया था। अचानक जहाज़ों पर आग बरसने लगी और जहाज़ जलने लगे। इन लड़कियों को एक कश्ती में बिठाकर समुंदर में डाल दिया गया। कश्ती उन्हें साहिल पर ले आई, जहां उन्हें जासूस समझकर कैद में डाल दिया गया। ये वही कहानी थी जो ताजिरों के भेष में जासूसों ने उन लड़कियों के मुतालिक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुनाई थी। मिस्री गार्ड कमांडर को मालूम नहीं था, वो ये कहानी पहली बार सुन रहा था। उसे तो हुक्म मिला था कि ये खतरनाक जासूस हैं, इन्हें काहिरा ले जाकर सुल्तान के एक खुफिया महकमे के हवाले करना है। इस हुक्म के पेश नज़र वो इन लड़कियों या उस लड़की को कोई मदद नहीं कर सकता था। उसने उस लड़की को अपनी मजबूरी बता दी। उसे मालूम नहीं था कि लड़की की तिरकस में अभी बहुत से तीर बाकी है। लड़की ने कहा, मैं तुमसे कोई मदद नहीं मांगती। तुम अगर मेरी मदद भी करोगे तो मैं तुम्हें रोक दूंगी, क्योंकि तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो कि मैं तुम्हें अपनी खातिर किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। मेरा कोई गमखार नहीं। मैं इन लड़कियों को बिल्कुल नहीं जानती और इन आदमियों को भी नहीं जानती। तुम मुझे रहमदिल लगते हो, मेरे दिल को भी अच्छे लगते हो, इसलिए तुम्हें ये बातें बता रही हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की के मुंह से इस किस्म की बातें सुनकर कौन सा मर्द अपने आप में रह सकता है। ये लड़की मजबूर भी थी, रात की तन्हाई में भी थी। मिस्री की मर्दानगी पिघलने लगी। उसने लड़की के साथ दोस्ताना बातें शुरू कर दी। लड़की ने एक और तीर चलाया और सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार पर जहर उगलने लगी। उसने कहा, मैंने तुम्हारे गवर्नर सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपनी मजलूमियत की ये कहानी सुनाई थी। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरे हाल पर रहम करेगा, मगर उसने मुझे अपने खैमे में रख लिया और शराब पीकर मेरे साथ बदकारी करता रहा। उस वैसी ने मेरा जिस्म तोड़ दिया है। शराब पीकर वो इतना वैसी बन जाता है कि उसमें इंसानियत नहीं रहती। मिस्री का खून खौलने लगा। उसने बेधक कर कहा, हमें कहा गया था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मोमिन है, फरिश्ता है, शराब और औरत से नफरत करता है। मुझे अब उसी के पास ले जाया जा रहा है। लड़की ने कहा, अगर तुम्हें यकीन ना आए तो रात को देख लेना मैं कहाँ होंगी। वो मुझे कैद खाने में नहीं डालेगा, अपने हरम में रख लेगा। मुझे उस आदमी से डर आता है। इस किस्म की बहुत सी बातों से लड़की ने उस मिस्री के दिल में सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ नफरत पैदा कर दी और वो पूरी तरह मिस्री पर छा गई। उसके दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया। मिस्री को मालूम नहीं था कि यही इन लड़कियों का हथियार है। लड़की ने आखिर में कहा, अगर तुम मुझे इस जलील ज़िंदगी से निजात दिला दो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी और मेरा बाप तुम्हें सोने की अशरफियों से माला माल कर देगा। उसने उसका एक तरीका यह बताया कि मैं तुम्हारे साथ समुंदर पार भाग चलो। तुम मेरे साथ समुंदर पार भाग चलो, कश्तियों की कमी नहीं। मेरा बाप बहुत अमीर आदमी है, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगी और मेरा बाप तुम्हें नहायत अच्छा मकान और बहुत सी दौलत दे देगा। तुम तिजारत कर सकते हो। मिस्री को यह याद रह गया था कि वो मुसलमान हैं। उसने कहा कि वो अपना मज़हब तर्क नहीं कर सकता। लड़की ने ज़रा सोच कर कहा, मैं तुम्हारे लिए अपना मज़हब छोड़ दूँगी। इसके बाद वो फ़रार और शादी का प्रोग्राम बनाने लगे। लड़की ने उसे कहा, मैं तुम पर ज़ोर नहीं देती, अच्छी तरह सोच लो। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारी जो मोहब्बत पैदा हो गई है उतनी ही तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत है या नहीं। अगर तुम मुझे कबूल करने पर आमादा हो सकते हो तो सोच लो और कोशिश करो कि काहिरा तक हमारा सफ़र लंबा हो जाए। हम एक बार वहाँ पहुँच गए तो फिर तुम मेरी बू भी नहीं सूंघ सकोगे। लड़के का मकसद सिर्फ इतना सा था कि सफ़र लंबा हो जाए और 3 दिनों की बजाय 6 दिन रास्ते ही में गुजर जाए, और उसकी वजह यह थी कि रॉबिन और उसके साथी फ़रार की तरकीबें सोच रहे थे। वो इस कोशिश में थे कि रात को सोए हुए मुहाफ़िज़ों के हथियार उठाकर उन्हें कत्ल किया जाए, जो नामुमकिन सा काम था। उनके घोड़े चुरा कर भागे जाए। अभी तो पहला ही पड़ाव था। उनकी ज़रूरत यह थी कि सफ़र लंबा हो जाए ताकि वो इत्मीनान से सोच सके और अमल कर सके। इस मकसद के लिए उन्होंने उस लड़की को इस्तेमाल किया। वो मुहाफ़िज़ों के कमांडर को कब्ज़े में ले लें। लड़की ने पहली मुलाकात में यह मकसद हासिल कर लिया और मिस्री को मुँह मांगी कीमत दी। मिस्री कोई ऐसा बड़ा रुतबे वाला आदमी नहीं था, मामूली सा ओहदेदार था। उसने कभी ख्वाब में भी इतनी हसीन लड़की नहीं देखी थी। कहाँ एक जीती जागती लड़की जो उसके तस्वुर से भी ज़्यादा खूबसूरत थी उसकी लौंडी बन गई थी। वो अपना आप, अपना फ़र्ज़ और अपना मज़हब भी भूल गया। वो एक लम्हे के लिए भी लड़की से अलग नहीं होना चाहता था। उस पागलपन में उसने सुबह के वक्त पहला हुक्म यह दिया कि जानवर बहुत थके हुए हैं, लिहाजा आज सफ़र नहीं होगा
محافظوں اور ستربانوں کو اس حکم سے بہت خوشی ہوئی۔ وہ محاذ کی سختیوں سے اکتائے ہوئے تھے، انہیں منزل تک پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ دن بھر آرام کرتے رہے، گپ سپ لگاتے رہے، اور ان کا کمانڈر اس لڑکی کے ساتھ بیٹھا بدمست ہوتا رہا۔ دن گزر گیا، رات آئی، اور جب سب سو گئے تو مصری اس لڑکی کا ساتھ لیے دور چلا گیا۔ لڑکی نے اسے آسمان پر پہنچا دیا۔ صبح جب یہ قافلہ چلنے لگا تو مصری کمانڈر نے راستہ بدل لیا۔ اپنے دستے سے اس نے کہا کہ اس طرف اگلے پڑاؤ کے لیے بہت خوبصورت جگہ ہے، پاس ایک گاؤں بھی ہے جہاں مرغیاں اور انڈے مل جائیں گے۔ اس کا دستہ اس پر بھی بہت خوش ہوا کہ کمانڈر انہیں ایش کرا رہا ہے۔ البتہ اس دستے میں 2 عسکری ایسے تھے جو کمانڈر کی ان حرکتوں سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے اسے کہا کہ ہمارے پاس خطرناک قیدی ہے، یہ سب جاسوس ہیں، انہیں بہت جلدی حکومت کے حوالے کر دینا چاہیے، بلا وجہ سفر لمبا کرنا ٹھیک نہیں۔ مصری نے انہیں یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، جلدی پہنچوں یا دیر سے، جواب طلبی ہوئی تو مجھ سے ہوں گی۔ دونوں خاموش تو ہو گئے، لیکن وہ دونوں الگ جا کر آپس میں خسر پسر کرتے رہے۔ دوپہر کے بعد انہیں دور آگے بہت سے گدھ اڑتے اور اترتے نظر آئے۔ یہ اس کی نشانی تھی کہ وہاں کوئی مردار ہے۔ وہ علاقہ مٹی اور ریت کے ٹیلوں کا تھا، صحرائی درخت بھی تھے۔ چلتے چلتے وہ ان ٹیلوں میں داخل ہو گئے۔ راستہ اوپر ہوتا گیا اور وہ ایک بلند جگہ سے انہیں ایک میدان نظر آیا جہاں گدھوں کے گول اترتے ہوئے شور برپا کر رہے تھے۔ ذرا اور آگے گئے تو نظر آیا کہ یہ لاشیں ہیں، بدبو بھی تھی۔ یہ ان سوڈانیوں کی لاشیں تھیں جو بحر روم کے ساحل پر مقیم سلطان ایوبی کی فوج پر حملہ کرنے چلے تھے۔ سلطان ایوبی کے جانباز سواروں نے راتوں کو ان کے عقبی حصوں پر حملہ کر کے یہ قصد و خون کیا تھا اور سوڈانی فوج کو تتر بتر کر دیا تھا۔ یہاں سے آگے میلوں وسط میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ سوڈانیوں کو اپنی لاشیں اٹھانے کی مہلت بھی نہیں ملی تھی۔ قیدیوں اور محافظوں کا قافلہ چلتا رہا، ذرا سا رخ بدل کر لاشوں اور گدھوں سے ہٹ گیا۔ قافلہ جب وہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ لاشوں کے ارد گرد ان کے ہتھیار بھی بکھرے ہوئے تھے۔ ان میں کمانیں اور ترکس تھے، برچھیاں اور تلواریں بھی تھیں۔ قیدیوں نے یہ ہتھیار دیکھ لیے، انہوں نے آپس میں باتیں کی اور رابن نے اس لڑکی سے کچھ کہا جس نے مصری کمانڈر پر قبضہ کر رکھا تھا۔ لاشیں اور ہتھیار دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ دائیں طرف ٹیلوں کے قریب سرسبز جگہ تھی جہاں پانی بھی نظر آ رہا تھا، سبزہ ٹیلوں کے اوپر تک گیا ہوا تھا۔ لڑکی نے کمانڈر کو اشارہ کیا تو اس کے قریب چلا گیا۔ لڑکی نے کہا یہ جگہ بہت اچھی ہے، یہیں رک جاتے ہیں۔ مصری نے قافلے کا رخ پھیر دیا اور سرسبز ٹیلے کے قریب پانی کے چشمے پر جا رکا۔ رات یہیں بسر کرنی تھی۔ سب گھوڑوں اور اونٹوں سے اترے، جانور پانی پر ٹوٹ پڑے۔ رات گزارنے کے لیے اچھی جگہ دیکھی جانے لگی۔ 2 ٹیلوں کے درمیان ایک کشادہ جگہ بھی تھی اور وہاں سبزہ بھی تھا، یہی جگہ منتخب کر لی گئی۔ جب رات کا اندھیرا گہرا ہوا اور سب سو گئے، مصری جاگ رہا تھا اور لڑکی بھی جاگ رہی تھی۔ اس رات اسے خاص طور پر جاگنا اور مصری کمانڈر کو پوری طرح مدہوش کرنا تھا۔ اسے جب کھرراٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تو وہ مصری کے پاس چلی گئی۔ اسی لڑکی کی خاطر وہ سب سے الگ دور ہٹ کر لیٹا ہوا تھا۔ لڑکی اسے ٹیلے کی اوٹ میں لے گئی اور وہاں اسے اور زیادہ دور لے جانے کی خواہش ظاہر کی۔ مصری اس کی خواہشوں کا غلام ہو گیا تھا۔ اسے احساس تک نہ تھا کہ آج رات لڑکی اسے ایک خاص مقصد کے لیے دور لے جا رہی ہے۔ وہ اس کے ساتھ چلتا رہا اور لڑکی اسے 3 ٹیلوں سے بھی پرے لے گئی۔ وہ رکی اور مصری کو باہوں میں لے لیا۔ مصری بے خود ہو گیا۔ ادھر رابن نے جب دیکھا کہ کمانڈر جا چکا ہے اور دوسرے محافظ گہری نیند سوئے ہوئے ہیں تو اس نے لیٹے لیٹے اپنے ایک ساتھی کو جگایا۔ اس نے ساتھ والے کو جگایا۔ اس طرح رابن کے چاروں ساتھی جاگ اٹھے۔ محافظ ان سے ذرا دور سوئے ہوئے تھے۔ مصری کمانڈر کو لڑکی نے اتنا بے پرواہ کر دیا تھا کہ رات کو وہ سنتری نہیں کھڑا کرتا تھا۔ پہلے رابن پیٹ کے بل رینگتا محافظ سے دور چلا گیا، اس کے بعد اس کے چاروں ساتھی بھی چلے گئے۔